الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا اکٹھا ہونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک عظیم واقعے کی یاد اور اس یاد میں جو انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جو در حقیقت ہم سب کے لیے تھے، اور صرف وہ نعمت، وہ اکرام، وہ انعامات تھے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں بنا دیا تھا. آج اس عظیم واقعے کی یاد ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں کو، ان کے احساسات کو کم کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تحفہ، وہ انعام دیا کہ جس کی طلب، جس کی تڑپ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے اندر پیدا فرمائی. ہر ایک نے سوال کیا، ہر ایک نے مانگا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، اللہ کے حبیب کو سب کچھ ملا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: یا رب العالمین، کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا: لن ترانی، ہرگز تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، ہرگز تم یہ عظیم وزن برداشت نہیں کر سکتے. پھر بار بار اصرار کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اس پر میری تجلی آئے گی، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، یہ برداشت کر گیا، تو پھر اس کے بعد معاملہ دیکھیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی نورانیت کی وجہ سے ہی بے ہوش ہو کے گر چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر روایات کے مطابق 10 نبوی میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سال بڑا مشقت والا گزرا، اسلامی تاریخ میں اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غموں والا سال. شیب ابی طالب کے 3 سال مشقت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے خاندان نے، حضور کے صحابہ نے وہ گزارے جو سخت ترین بائیکاٹ کے تھے. اسی سال کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کی ساتھی، ان کا دنیا میں سے وصال ہو گیا. اور اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے چچا حضرت ابو طالب وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غموں میں اتنے کہ آگے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، بڑے سہارے دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے۔ غمگین حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سہارا دینے، ہمت دینے اور دل کی بڑھوتری کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کہ آج کی سائنس، آج کی تاریخ بھی اس چیز کو تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات میں، قرآن میں اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلے اپنی بزرگی بیان فرمائی، اپنی پاکی بیان فرمائی، بتا دیا کہ آگے جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ جو آگے والے بات پر ایمان رکھے گا تو وہی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہی آگے والی بات کو ماننے والا ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ پاک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری براق بھیج دی، وہاں سے وہ چلے ہیں بیت المقدس میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طور پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں موجود فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد سب سے مصافحہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا ہوئی، پھر اللہ کے حبیب آگے چلے ہیں براق پر۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک قدم یہاں پر اس کا ہوتا تھا تو دوسرا قدم وہاں جہاں پر نظر پہنچ جائے۔ آسمان کا سفر، حدیث میں بڑی تفصیل آئی ہے سفر کی۔ آج کل ہماری جدید سائنس کے اندر یہ آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، جدید سائنس آج کی کہتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آسمان ہی نہیں ہے، یہ جو آپ کو آگے اوپر نظر آ رہا ہے یہ انلمیٹڈ اسپیس ہے، آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ اس چیز کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم یہ جس کہکشاں کے اندر ہے، جس کہکشاں کے اندر جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی ہے کہ جو دنیا کی تیز ترین چیز جو آج ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے لائٹ کہتے ہیں، جو ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر سکتی ہے۔ 10 دفعہ جا بھی امریکہ، یہاں سے لے کر امریکہ تک ایک سیکنڈ میں آنے جانے کے 10 دفعہ جا سکتی ہے، 10 دفعہ آ سکتی ہے۔ جہاں پر جانے کے لیے بھائی 12 15 گھنٹے جہاز کو لگتے ہیں، یہ لائٹ ایک سیکنڈ میں 10 دفعہ جا سکتی ہے، 10 دفعہ واپس آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں سائنسدان کہ یہ جو ہمارا ایک ملکی وے ہے، ایک جو کہکشاں ہے، اس کے ایک سرے سے یہ لائٹ سفر شروع کر دے، بیچ تک پہنچنے کے لیے اس کو کم و بیش 10,000 سال لگیں گے، اور اگر پورا کراس کرنے والی بن جائے تو اس کراس کرنے میں اس کو 20,000 سال لگ جائیں گے۔ یہ ایک کہکشاں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہنے لگے کہ بھئی یہ ایسی کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں اس آسمان پہ، ایسی کروڑوں کہکشائیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو پھر ایک کلسٹر بنتا ہے۔ بھئی آپ اندازہ لگا لیں، ایک کہکشاں اتنی بڑی، اور کہا کہ بعض کہکشائیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسی کہکشائیں آ جائیں اور ایسی کروڑوں کہکشائیں اکٹھی کر لی جائیں تو پھر کہیں جا کر ایک کلسٹر بنتا ہے، اور ایک کلسٹر کے اندر کروڑوں کہکشائیں آ گئی، پھر کروڑوں کلسٹر اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر جا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر ایک اندازہ ہے، کائنات میں ایک اندازہ ہے کہ 3 ارب سے زیادہ سپر کلسٹر اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی اندازے بتا رہے ہیں، پہنچ تو سکتے ہی نہیں، جب لائٹ ہماری پہنچ زیادہ سے زیادہ لائٹ ہی نہیں پہنچی وہاں پر تو آگے کیا پہنچے،
یہ بتا رہے 3 ارب یا بعض جگہ 300 ارب سے زیادہ سپر کلسٹر ہیں، اور اس سارا نظام یہ بتا رہے ہیں پہلے آسمان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا بال پڑا ہو۔ دوسرا آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا بال پڑا ہو۔ اب جو ایک بال کے اندر ہی، اتنے سے بال میں ہی ان کی عقل حیران دنگ ہو چکی ہے، تو آگے کا معاملہ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پھر ہر آسمان دوسرے سے اتنا بڑا ہے، پھر عرش مولا تمام 7 آسمانوں سے اتنا بڑا ہے، پھر اللہ کی کرسی اس سے بڑی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود انلمیٹڈ ذات ہے، لا محدود ذات ہے، نہ ختم ہونے والی ذات ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے دکھا رہے، اللہ کے حبیب یہاں سے چلتے ہیں، ایک ہی رات کے اندر 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، ایک تخت آ گیا، اس پر حضور بیٹھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے بھئی آپ بھی چلیں، کہ نہیں اللہ کے رسول میری یہاں تک انتہا تھی، میں اس سے آگے ذرہ برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے بھسم ہو جاؤں گا، اللہ کے نور کی تجلی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ نور کے سردار کی جہاں انتہا ہے، بشر کے سردار کی وہاں ابتدا ہے۔ سید البشر کی ابتدا وہاں سے جہاں سے نور کے سردار کی انتہا ہوتی ہے۔ حضور آگے جاتے ہیں، نور کے 70,000 فرشتے ہٹ جاتے ہیں، حضور آگے گئے، قریب ہوئے، حضور اللہ کے ہاں پہنچے، کچھ پردے چلے گئے، کچھ رہ گئے، اتنے قریب ہو گئے، فرمایا قاب قوسین او ادنا، جس طرح 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں، ان کے درمیان میں جو بیچ کا فاصلہ ہے کہ اتنا قریب ہو گئے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر مکالمہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا لے کر آئے، کیسے آئے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جو ہم نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں التحیات، یہ اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ اور اللہ کے حبیب کا اپنے رب کے ساتھ مکالمہ ہے۔ یہ نبی کیا لے کر آئے کہ اللہ 3 چیزیں، تینوں کی تینوں بندگی، اگر سادے ترجمہ کیا جائے کہ کیا لے کر آئے، کہ اللہ کے اے اللہ تیرے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جسمانی عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، زبانی مالی عبادتیں تیرے لیے، جسمانی عبادتیں سب تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب یہ عبادتیں بندہ پیش کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری دکھا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے جو سب سے زیادہ بندگی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اخشى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ اور واقعی یہ بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعات نفل پوری انسانیت کی ساری زندگی کی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو مقام حضور کی عبدیت کا ہے، جو مقام حضور کی حضوری کا ہے، جو مقام حضور کی عاجزی کا ہے، کائنات کی ساری انسانیت، سارے جنات مل کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جسمانی، مالی اور زبانی عبادتیں، بندگیاں اللہ تیرے لیے آیا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلامتی ہوئے نبی تجھ پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا مل رہا ہے؟ سلامتی، رحمتیں، برکتیں مل رہی ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو رحمتیں برکتیں آپ دے رہے ہیں وہ مجھ پر بھی ہو، اور میں امت کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو پیچھے نیک بندے چھوڑ کے اللہ یہ رحمت برکتیں ان پر بھی نازل ہو۔ تو یہ مکالمہ ہوا، یہ رحمتیں، برکتیں، سلامیاں، سلامتیاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو وہاں پر عطا فرمائی، اور وہ وہاں جو وہ مکالمہ ہوا، اور پھر وہاں پر جو سب سے بڑا 2-3 نعمتیں بڑی ملی، ایک تو یہ سلامتی رحمتی والی، دوسرا یہ ملا کہ مغفرت کے فیصلے، کہ انسان کے امت کے
شرک جب تک نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہر گناہ کی معافی حضور نے لے لی ہمارے لیے۔ ایک شرک ہے اس کی معافی نہیں، باقی جو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جائے، جتنا بڑا نافرمان ہو جائے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہاں، شرک وہ بڑا گناہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ پہلے کبھی معاف کیا، نہ بعد میں کبھی معاف ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی معاف فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرک کرے گا اسے تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ دوسرا بڑا انعام جو ملا وہ نماز کا ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ 5 رکعتیں پانچ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر لازم فرما دی۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں اور اس سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ بھی فرما دیا کہ یہ پڑھیں گے تو 5 لیکن ہمارے ہاں 50 ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ تو یہ نعمت ملی۔ بعض روایت میں آتا ہے نا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جب معراج پہ وہ نعمت ملی، حضور وہ نعمت لے کر آئے، صحابہ کو ملی، صحابہ جب حضور واپس آئے اسی رات کو واپسی ہوئی۔ بعض روایت میں جنت اور جہنم کے بھی بعض واقعات ہیں، مختصر کرتے ہیں۔ حضور کی جب واپسی ہوئی، صحابہ کو جب نماز کے بارے میں بتایا، صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ حضور نے تعلیم دی کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اپنے مسئلوں کو حل کرا لو۔ ایک صحابی پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی، کیا ہو گیا؟ کہ جی پیٹ میں درد ہے۔ قم فصل، اٹھو نماز پڑھو، ان فی الصلاۃ شفاء، کہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ تو نماز ہر معاملے میں جو معاملہ آیا نماز صحابہ نے پڑھی اور بڑے بڑے مسائلوں کو بھی حل کرا لیا۔ ہمیں بھی وہی کوشش کرنی ہے، اپنی نماز کو اتنا مضبوط بنانا ہے، اپنی نماز کو اتنا اعلیٰ بنانا ہے، اپنی نماز کو اتنا بہترین بنانا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اور فرمایا نماز ہے معراج المومنین، اور حضور نے خود فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو؟ کأنک تراہ، کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ کیسے نماز پڑھو؟ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیات نہیں بنتی، یہ ممکن نہیں ہو رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ گمان کرو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہر نماز میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ جب یہ احساس ہوگا اور احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بندے کی سب سے زیادہ اچھی جو کیفیت لگتی ہے وہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف جو ہے وہ ایسی اینٹی بائیوٹک طاقتور روحانی دوا ہے کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیتے۔ ایک حضور نے فرمایا کہ جو آدمی درود پڑھے گا اس کے اللہ سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ ایک صحابی نے فضیلت بھی سنی، کہا رسول اللہ پہلے میں یہ کرتا تھا، دوسرے اذکار بھی کرتا تھا، اور پھر آپ کا ذکر بھی، آپ پر بھی درود پڑھتا تھا، اب آدھے میں دوسرے اذکار کیا کروں گا، آدھے میں درود پڑھا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اور بڑھا ہوتا جو تیسرا حصہ، پھر فرمایا اور بڑھا ہوتا چوتھا، فرمایا کہ سارے بس آپ پہ درود ہی پڑھوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ درود وہ دولت ہے، درود وہ دعا ہے، درود وہ حکم ہے کہ جب آدمی دنیا دکھلاوے کے لیے بھی، کائنات میں ایسی عبادت کوئی نہیں، یہ درود ہی وہ عبادت ہے کہ آدمی ریا میں دنیا کے دکھلاوے کے لیے بھی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ اللہ کی طرف حکم ہے، ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا کہ مومنو تم حضور پر درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور پر رحمتیں اور برکتیں پڑھتے ہیں، دیتے ہیں۔ اے نبی، اے امتیو، تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھو۔ اپنی زندگی کا
مشغلہ بنا لیں، جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنی رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ اور نماز کا اہتمام ہو، اخلاص کا اہتمام ہو، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھ لیں کہ جس طرح آپ میرے سامنے کھڑے ہو کے دھیان ادھر ادھر نہیں لے جاتے، اسی طرح نماز کے اندر بھی دھیان لگانا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توحید پر، رسالت پر، آخرت پر مستقل ایمان، پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ایمان کے ساتھ دنیا سے ہماری رخصتی فرما، یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، یا اللہ ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یا اللہ گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو چکے، یا اللہ اپنے فضل سے اللہ ان کی دلوں کی سیاہی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے مقصد کو اعلیٰ بنا، یا اللہ تیرے دین کے لیے پوری دنیا میں جانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اخلاص اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ داخلی اور خارجی ہر طرح کے دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی بھی دشمنوں سے، حاسدین سے، نظر بد سے، جادو جنات ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ان کو نیک صالح فرما بردار بنا، یا اللہ جو دنیا کی جو بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یا اللہ جو جو بھلائیاں ہیں دنیا اور آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، جمیع امت کے لیے اللہ قبول فرما، یا اللہ جن آفات سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم سب کو، حاضرین مجلس کو اور جمیع مسلمین کو اس سے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔